یہ مسئلہ واضح کرنا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ تم کہتے ہو عید میلاد النبی، یہ جو عید میلاد النبی کا لفظ بولتے ہو، اس میں آپ ہمیں بتاؤ کہ اس عید کی نماز کون سی ہے اور اس عید کا خطبہ کون سا ہے، خطبہ تم کون سا پڑھتے ہو؟ یعنی جس طرح نماز جمعہ، نماز عیدین یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ، ان کا خطبہ ہوتا ہے، تو اس کا خطبہ کون سا ہے؟ اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا کیا؟ یہ جو جس دن آپ عید میلاد النبی منا رہے ہوتے ہو تو اس دن کیا روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا؟ اور پھر اس نے کہا کہ عید میلاد النبی کا لفظ تو آپ نے بول لیا، تو اس عید کی نماز کون سی ہے؟ یعنی وہ 1 رکعت ہے، 2 رکعتیں ہیں، 4 رکعتیں ہیں، 5 رکعتیں ہیں، 10 ہیں، کتنی ہیں؟ جیسے نماز عید الفطر ہے اس کی تو 2 رکعتیں ہیں، تو اس نماز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ اور جو بقیہ احکام ہیں عیدین کے، تو کیا ان پر لاگو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اگر لاگو ہوتے ہیں تو اس کی وضاحت کر دیں۔ یعنی اس طرح کی باتیں اس نے کی ہیں، اعتراضات کیے ہیں، تو اس اعتراض کا جواب میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح کر دوں کہ یہ جو لفظ بولا جا رہا ہے عید میلاد النبی، اس عید سے مراد اصطلاحی عید نہیں ہے۔ اصطلاحی عید کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی جو عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ، جس کی احکامات ہیں، جن کی رکھتے ہیں، جن کے لیے خطبہ ہے، جس کے جو ہے نافذ ہونے کے لیے شرائط ہیں، یعنی آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ یہ عید سے مراد، اس عید سے مراد عرفی عید مراد ہے۔ عرفاً کیا مطلب؟ یعنی عید کا معنی ہے خوشی، تو گویا کہ اس سے جو یہاں مراد ہوتا ہے عید میلاد النبی، اس سے خوشی کا دن مراد ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ اس سے عرفی عید مراد ہوتی ہے، نہ کہ اصطلاحی عید جو حقیقتاً عید ہوتی ہے وہ مراد نہیں ہوتی۔ اس لیے جب ہم اس عید کو اس عید الفطر یا عید الاضحیٰ پر قیاس نہیں کرتے، تو اس لیے آپ ہم سے ان کی رکعتوں کا، ان کے خطبوں کا، ان کے احکامات کا مطالبہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ عرفاً عید ہے کہ خوشی کا دن ہے، تو خوشی منانا یہ گویا کہ قابل تسلیم ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔